ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1971 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 94 آیت سے ہوتا ہے. 6/9 سابقہ آیت میں قرآن کریم کے متعلق کہا گیا تھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کتاب عظیم کی یہ جو دو بنیادی خصوصیات بتائی گئی ہیں، مبارک اور مصدق، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، تو آپ کے پیش نظر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے یہودیوں کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری طرف بھی ایک ایسی ہی کتاب نازل کی تھی، اس میں بھی خدا کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت آئی تھی. تجعلونہ قراطیس، تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا جو عملی مفہوم تھا وہ یہ تو گناہ و تو گناہ کثیرا، وہ اس لیے کر دیا تم نے کہ کچھ حصہ اس کا تم جو تمہارے مفاد کے خلاف ہو اسے چھپاؤ، جو تمہاری منشا کے مطابق ہو اسے ظاہر کرو. پوری کی پوری کتاب اگر سامنے آئے گی تو اس میں سے اس کی تو گنجائش نہیں ہو سکے گی نا، تو اس میں سے کچھ حصوں کو چھپا دیا جائے اور باقی کچھ حصے کو ظاہر کیا جائے. تو اس کے لیے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ وہی ذہنیت جو وہاں مذہبی پیشوائیت کی کار فرما تھی کہ کتاب کا وہی حصہ سامنے آئے جو ان کے مفاد کا تحفظ کرتا ہو اور دوسرا حصہ چھپا دیا جائے. فزیکلی طبی طور پر محسوس طور پر قرآن کے متعلق وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کتاب کا کچھ حصہ کسی طرح سے بھی یہ چھپا دیتے. تو اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک اور تدبیر ہوتی اور وہ اس سے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوئی، اور وہ یہ کہ یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس میں موجود ہونے کے باوجود منسوخ ہیں، یعنی وہ پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ محض ثواب کی غرض سے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ منسوخ ہونے کے باوجود رکھی بھی اس لیے گئی ہیں کہ وہ قرآن کے متعلق تو ہے نا کہ اس سے ایک ایک حرف سے 30 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے. گویا اگر وہ حصہ کتاب میں سے نکال دیا جاتا، ظاہر ہے کہ جو منسوخ ہو جائے اسے کتاب میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس کی رحمت بے پایا ہے کہ منسوخ شدہ حصہ بھی اس نے قرآن میں رہنے دیا تاکہ یہ امت ثواب سے معروم نہ ہو جائے. قرآن کے اس حصے سے تو معروم ہو جائے لیکن اس حصے کے ثواب سے معروم نہ ہو جائے. جس شخص نے بھی یہ عقیدہ مسلمانوں میں رائج کیا اور یہ یہودیوں سے مستعار دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی سازش کر گیا ہے کہ جس میں
امت آج تک الجھے ہوئے چلی آ رہی ہے، بیکار کر کے رکھ دی اس نے اس کتاب عظیم۔ کہا یہ جائے گا کہ صاحب یہ ناسخ و منسوخ کی روایات تو صحابہ سے منقول ہیں، کیسے تم نے کیا کیا کہ کسی ایک شخص نے یہ مسخار لیا یہودیوں سے اور بڑی سازش کی قرآن کے خلاف؟ تو سازش تو اسی طرح سے یہ کامیاب ہوئی ہے ہماری کہ جو بھی عقیدہ، جو بھی نظریہ، جو بھی خیال وضع کیا گیا اس کے ساتھ ایک فکرہ ساتھ اس کے عربی زبان کا چسپاں کر دیا، اس میں 5-4 نام درج کیے جن کو راوی کہا جاتا ہے، اور کہا یہ کہ فلاں صحابی سے یہ روایت ہے، اور صحابی نہیں بلکہ یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس کی کوئی سند ہی نہیں تھی اس کے سوا جو اس وضع کرنے والے نے اس میں 5-7 نام لکھ دیے تھے، بس ان ناموں کے متعلق بعد میں یہ تحقیق انہوں نے کی۔ تحقیق بھی کیا کر سکتے تھے؟ تو 400-500 سال کے بعد گزرے ہوئے انسانوں کے متعلق تحقیق بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بس ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں صاحب یہ سچا ہے، یہ غیر مطلق ہے، ورنہ کرنے کی بات اتنی تھی کہ کوئی ایک فکرہ آپ لیا اور آپ نے کہا کہ فلاں نے اس کو روایت کیا ہے اور اس نے اس سے سنا ہے، اس نے اس سے کہا، 5-4 نام اس نے لکھ دیے اور آپ کی وہ روایت بن گئی۔ نام اگر احتیاط سے درج کیے ہیں لکھنے والے نے تو سکہ روایت ہے، ان کے معیار کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ اس طرح سے یہ عقیدہ کہ قرآن کریم کی آیات منسوخ ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہو گئی جو کہ یہودیوں نے کیا تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے یہاں تو پھر بھی ہوا ہے، اور 2-2.5 ہزار سال کے بعد ہی صحیح وہ ڈیڈ سی سے جو سکرونس نکلے ہیں اس زمانے کے، وہ محفوظ کے ہی رکھے ہوئے چلے آ رہے تھے، تو ان میں اس زمانے کی بہت تاریخ کا بہت سا حصہ سامنے آ گیا ہے۔ جو کچھ چھپایا گیا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ حوادث زمانہ سے وہ کسی طرح سے باہر آ جائے، کہاں کہ اسے بالکل طرف ہی نہیں کر دیا گیا ہو، لیکن یہ جو چیز ہے کہ قرآن کے اندر وہ ساری آیتیں موجود ہوں، دن رات آپ پڑھتے ہوں، دہراتے ہوں، شبینے آپ کے یہاں ہوتے ہوں، یہ سب موجود ہو، لیکن وہ وہی جو انہوں نے کیا تھا کہ یہ حصہ جو ہے وہ مخفی وہ منسوخ ہے۔ ایک تو یہ بڑی سازش تھی جو قرآن کے خلاف ہوئی۔ اب اگلی آیت میں آپ آئیے، 3 گروہوں کا یہاں یا 3 قسم کی ذہنیتوں کا ذکر اس میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کریم کے عزیزان ایمان اور تدبر کیا جائے تو ایک چیز اس کی ایسی آتی ہے جس سے وجد آ جاتا ہے انسان کا۔ آپ دیکھیے گا ان آیات میں کیا کہہ گیا ہے قرآن کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں یا جو کچھ مذہبی پیشوائیت کرتی ہے وہ کن الفاظ میں اور کس انداز میں قرآن کہہ گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ایک بات، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اپنی طرف سے ایک چیز وضع کرے، خدا کی طرف جھوٹا اسے منسوخ کرے۔ میں ابھی اس کا عام ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ یہ کیٹیگری یا یہ شکل یا یہ گروہ جو ہیں میں آگے کل کے عرض کروں گا کہ یہ کون سے گروہ ہیں جن کا ذکر قرآن کر دیا۔ آؤ قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا وہ یہ کہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے درا حالے کہ اس کی طرف وحی ہو نہیں سکتی یا کوئی یہی نہیں۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور تیسرا وہ کہ جو یہ کہے کہ جو کچھ یہ خدا کی طرف سے تم کہتے ہو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، ہر انسان ایسا کر سکتا ہے۔ راجم میں تو کیا آپ تفاصیر میں بھی دیکھیں گے تو بات اتنی سی کیا کہ آگے چلے جائیں گے کہ اس زمانے میں کچھ جھوٹے مدعی نبوت تھے، انہوں نے یہ کہا، اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی کیٹیگری کے متعلق ہو گئی کہ یہ کہا
کہ ہمیں خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، بہت ظالم تھے، خدا کی طرف جھوٹ منسوخ کیا اور خود کہا کہ جیسا خدا کا کلام ہو سکتا ہے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. وہ بس اتنا سا کہہ کہ وہ آگے بڑھ گئے. حالانکہ یہ تو آپ کی پوری تاریخ ہے جو اس کے اندر دے دی گئی. دین کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں اس کی پوری تاریخ ان کے آیتوں کے اندر آ گئی. عزیزان مان، جو کچھ اس کے خلاف ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں. پہلی کیٹیگری جو اس میں یہ کہی ہے، انسانوں کے خود ساختہ قوانین اور انہیں خدا کی شریعت بنا کر پیش کرنے والے، یہ ارباب شریعت ہے. دین تو خدا کی کتاب کے اندر اس کے بعد آج آپ سنیں گے لوگوں سے کہ صاحب اس بارے میں اسلام یہ کہتا ہے. اسلام تو کوئی متعین چیز نہیں ہے. اسلام کا فیصلہ یہ ہے، کسی آدمی کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص کتاب کا ذکر نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے شریعت اسلامی میں یہ آیا ہے، شریعت حقہ کا یہ فیصلہ ہے، احکام شریعت کا اتباع کیجیے. کچھ بات متعین طور پہ کہیں گے، متعین طور پہ جب آئیں گے تو گروہ بندانہ چیز آ جائے گی. حنفی ہیں تو فقہ حنفی کی کسی کتاب کا حوالہ ہوگا اس میں. شیعہ ہیں تو شیعہ حضرات کی اپنی فقہ ہے، اپنی روایات کی کتابیں ہیں، ان کا حوالہ ہوگا اس میں. اور پھر کچھ وہ بھی ہیں جو کہیں گے کہ ہمیں خود اجتہاد کا حق حاصل ہے، اس لیے جو ہم کہتے ہیں وہ شریعت. تو اسی کی شریعت آپ لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی انسان تک جا کے وہ رک جائے گی بات. سند آخر کوئی نہ کوئی انسان اس میں ہوگا. جنہیں روایات کی روح سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوخ کریں گے. یہ تو کسی کو بھی دعویٰ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقینی طور پہ کوئی ارشاد یا کوئی قول بھی ایسا ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ یہ یقینی یا حتمی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حتیٰ کہ صحیح ترین حدیث جن کو متواتر بھی کہا جاتا ہے ان کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے اور کما کالا رسول اللہ، یہ جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہو. خود ہی یہ چیز کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے یقین حتمی طور پہ ایسا ہی فرمایا تھا. ہمیں خود اس میں شبہ ہوتا ہے. اور بات ہے بھی یہی تو یہ چیز ہے کہ حضور نے تو کوئی اپنا مجموعہ اپنے ارشادات کا، روایات کا، حدیث کا، اقوال مبارکہ کا نہیں دیا امت کو. تو جو بھی آدمی ہیں یہ مجموعے جمع ہوئے ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ جہاں یہ چیز آئی ہے ان کتابوں میں اس میں ہر ایک کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہو، تو حتمی اور یقینی طور پہ تو اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا. وہی بات یہی ہوگی کہ بخاری میں یوں آیا ہے، مسلم میں یوں آیا ہے. کسی ایک انسان کی کوشش کہ اس نے ان روایات کو لوگوں سے سن کے جمع کیا، ایک انسان کے اوپر کیا بات. روایات کے آگے آپ کے یہاں فقہ آتی ہے تو فقہ تو ہوتی ہی ائمہ کی ہے، فقہا کی ہے، انسانوں کی ہے. بعض کے نزدیک وہ اتحاد کا دروازہ ان فقہا تک بند ہو گئے، وہ انہیں کی سمجھ لاتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، وہ خود اس مجتہد بن جاتے ہیں، وہ ان کی سمجھ ہے. بات تو کسی نہ کسی انسانی کی ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ایسا کہتا ہوں تم مانو. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شریعت حقہ ہے، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ احکام خداوندی ہے. غلط. دین خدا کی کتاب کے اندر احکام خداوندی وہی ہے جو خدا کی کتاب میں ہے.
البتہ اس کتاب میں اپنا نہج یہ رکھا ہے کہ کچھ متعین احکام دیے ہیں، باقی احکام کے لیے اصول مقرر کر دیے ہیں، حدود مقرر کر دی ہیں، اور اس کے لیے ہماری طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایک نظام ہوگا، ایک مملکت ہوگی اسلامیہ، وہ ان حدود کے اندر ان اصولوں کے تابع اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو میٹ کرنے کے لیے جزوی قوانین خود بنائے گی۔ ان قوانین کے متعلق کہیں گے کہ فلاں اسلامی سلطنت نے قرآن کی روشنی میں یہ قوانین نافذ کیے تھے، انہیں نہ ابدی حیثیت حاصل ہوگی نہ وہ غیر متبدل ہوں گے۔ وہی مملکت خود ہی تھوڑے سے عرصے کے بعد اگر حالات بدل جائیں تو انہیں خود تبدیلی کر دے گی، وہ نہ کرے گی تو اس کے بعد آنے والی مملکت جو ہے، آنے والی حکومت، مملکت تو وہی شاید رہے، اس کے بعد آنے والی حکومت وہ ان کے اندر تبدیلی کر دے گی۔ انہیں بھی یہ سمجھ دینی پڑے گی کہ ہم نے قرآن کے فلاں اصول کے تابع یہ قوانین وضع کیے ہیں، اصل سمجھ تو وہی خدا کی کتاب کی ہوگی، ان کے تابع یہ جزوی اور عملی احکام قوانین کی حیثیت سے ہم نے یہ وضع کیے ہیں اور ان کو ہم نے نافذ کیا ہے۔ یہ حیثیت ہوگی صحیح اسلام کی۔ خدا کی طرف یا تو اس کے وہ معین احکام منسوخ کیے جائیں گے جو قرآن میں ہیں، یا وہ اصول و شرائط و حدود جو قرآن نے دی ہیں، یہ تو خدا کی طرف اس وقت ہی ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ شریعت حقہ میں یہ آیا ہے، اسلام نے یہ کہا ہے، اور جب اس کے بعد پہلے تو ضرورت ہی نہ سمجھی جائے کہ کچھ متعین طور پر کسی کو بتایا بھی جائے، اور اگر کسی جگہ ضرورت بھی ہے تو کسی نہ کسی انسان تک بات کے بعد جا کر وہ رک جاتی ہے۔ کسی انسان کا قول بھی وہ کتنی بڑی شخصیت دنیا میں کیوں نہ ہو، عزیزان ایمان، دین نہیں آپ کو دے سکتے، دین صرف خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کے متعلق یہ بات کہیں کہ اس کا دیا ہوا قانون، اس کا وضع کردہ کوئی اصول وہ دین ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے اور خدا کی طرف افتراء ہے۔ دین ابدی ہے، غیر متبدل ہے، صرف خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے دین نہیں دے سکتا، یہی تو بنیادی دین ہے اس کے اندر کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا معصوم و غلام نہیں ہو سکتا۔ عبودیت جو ہے وہ صرف خدا کی ہے۔ اس لیے جنہیں ہم قوانین شریعت کہتے ہیں، ارباب شریعت کے فیصلے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے فتاوے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سارے انسانی اقوال ہوتے ہیں۔ سر دین ایک نظام کا نام تھا، اول تو اس کے اندر افراد کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کسی فرد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے طور پہ وہ اجتہاد کر کے لوگوں سے اسے شریعت کے طور پر منوائے، کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں۔ ماں جانا نے بشر نے انجو کیا اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں خدا اسے کتاب و نبوت اور رسالت اور حکمت بھی کیوں نہ عطا کر دے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے احکام کی اطاعت کرو، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں، جائز نہیں کسی کے لیے۔ لہٰذا جسے آپ شریعت اسلامی یا قانون خداوندی یا شریعت حقہ کہتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اس کے لیے سند دیں، یا تو متعین طور پہ قرآن کے کوئی حکم اس کے لیے بتائیں، اور اگر ایسا نہیں تو یہ کہیں کہ قرآن کے اس اصول کی روشنی میں جو استنباط کیا تھا، اور جو چیزیں استنباط کی ہوں گی، انفرنسز سے ڈرا کی ہوں گی، کسی دور کے اندر کی ہوں گی، ابدی شریعت نہیں بن سکتے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے، افراد کو اس کا حق حاصل نہیں، جیسے اس دور میں حق حاصل نہیں تھا، آج بھی کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یوں نہیں جیسے میں کہتا ہوں، قرآن ہی کی روشنی میں وہ کیوں نہ کہے کہ یہ چیز دوسروں کے لیے حکم بن جائے گی۔
وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کے ہاں آئی ہیں قرآن کی روح سے غلط ہیں، یہ صحیح اسلام نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے. اس کی جگہ کیا صحیح قانون اسلامی ہے، کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں. اور یہ ہے وہ پوزیشن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 40 سال سے اختیار کی. یہ چیزیں میں نے کہیں قرآن کی روشنی میں اپنی بصیرت کے مطابق، جس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تو یہ مناظرہ جو کچھ ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اس میں فلاں 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 چیز، عقیدہ، نظریہ، حکم، مسلک، موقف قرآن کے خلاف ہے، یہ میں نے کہا. ہر اس شخص کا جو قرآن میں بصیرت حاصل کرے، اللہ اس کو توفیق دے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ چیز کہے یہ چیز قرآن کے خلاف ہے. لیکن یہ کہ ساری سنت کے لیے اور پھر اس کی بجائے کیا ہوگا، یہ میرا کام نہیں ہے، کسی فرد کا کام نہیں ہے، نظام کا کام ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک اسلامی نظام، اسلامی مملکت قائم کرو. وہ مملکت قرآن کی روشنی میں یہ قوانین وضع کرے اور انہیں وہ نافذ کرے. وہ بھی وقتی ہوں گے، وہ قوانین اس مملکت کے کہلائیں گے کہ یہ کہے گی کہ ہم نے تو خدا کی کتاب کی روشنی میں اس کے احکام کو مستنبط اور وضع کیا ہے. یہ ہے صحیح پوزیشن اسلامی احکام کی. نہ یہ کہ یہاں جس کا جی چاہے اس کے یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام کی روح سے یہ جائز نہیں، اسلام کی روح سے یہ نہیں ہے. سر مان اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جھوٹ ہے یہ، افتراء ہے یہ خدا کی طرف کہ انسانوں کے خواہ وہ انفرادی ہوں یا مملکت کے خواہ وہ اجتماعی ہو، ان کے مستنبط کردہ، وضع کردہ، ان کے اجتہاد کی روح سے جو قوانین یا احکام کی وقت نافذ ہو، ان کو خدا کے احکام کہنا جھوٹ ہے، افتراء ہے خدا کے خلاف. خدا کی بات صرف اس کے کتاب کے اندر ہے. تو پہلے کیٹیگری تو یہ ہے ہمارے ہاں کے ارباب شریعت کی کہ جو انسانوں کے فیصلوں کو شریعت خداوندی کہہ کے دنیا کے اندر نافذ کرتے ہیں، اور مذہبی پیشوائی ہمیشہ وہی کرتی چلی آئی ہے. انہوں نے کتاب کی کتاب یا کتاب کے حصوں کو چھپا دیے، اس میں تعریف کر دی، اصلی کتاب ہی باقی نہ رکھی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ جاری کیا انسانوں کے وضع کرنا، جسے سے عیسائی موسیٰ یا صحف مطلع کہتے ہیں. 5 کتابیں وہ تو اتنی سی ہیں جو ہیں بھی سارا مدار یہودی شریعت کا تعلق کے اوپر ہے، ان روایات کے اوپر ہے کہ جنہیں وہ منسوخ کرتے ہیں آل ہارون کی طرف. وہ ساری کی ساری ان کے ہاں کے احبار اور رہبان جو ہیں، بلکہ وہ احبار کے لیے رہبان کی بات تو آگے چل کے ابھی آئے گی، یہ ان کی وجہ کرنا ہے. بہن اسی طرح سے آپ کے یہاں یہ کچھ ہو گئی، قرآن کا اتنا حصہ منسوخ. اب زندگی کے کاروبار کے لیے تو آپ کو احکام اور ہدایت کی ضرورت تھی، وہ کہاں سے لی جائیں گی؟ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی آپ کے یہاں نافذ ہو رہی ہے. اس لیے عزیزان ایمان، کوئی شخص اسلام کی طرف کسی بات کو منسوخ کرے، اسے کہیے کہ اس کی صنعت دیجیے، صنعت خدا کی کتاب کی مانگی ہے، کوئی اور صنعت جو ہے اسلام میں خدا کی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے کس طرح سے ان کی یہ تھیوکریسی اور ان کے یہ دعوی اقتدار ختم ہو جاتے ہیں. من ازلم اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ ایک کیٹیگری ہے عزیزان. اگلی کیٹیگری بڑی غور طلب چیزیں ہیں جو قرآن کہہ گیا ہے. دیکھیے گا کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. آنے والے دور کی تصویریں دھندلی سی نہیں، کتنی نمایاں واضح طور پہ وہ کھینچ جاتا ہے. خدا کی کتاب ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اور کالا اوحی الیہ ولم یوحی الیہ، اس سے زیادہ ہر کون ہے کہ جو یہ کہے کہ میری طرف خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حالانکہ وحی اب ہو نہیں سکتی، وحی نہیں ہو. پہلی چیز تو یہی لیجیے کہ حالت کا یہ دعویٰ کرنا ہی غلط.
اور پھر ختم نبوت کے بعد تو جب یہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک باریک سا فرق ہوتا ہے عربی زبان میں لا اور لم میں. لام عام طور پر وہاں آتا ہے جہاں جو چیز ہو سکتی نہ ہو، عام طور پہ میں نے عرض کیا ہے. لیکن قطع نظر اس گرامر کی بات کے جب ختم نبوت آپ مانتے ہیں تو وہی تو پھر اس کے بعد ہو سکتی نہیں ہے. اب ان کے یہاں یہ ہے کہ صاحب وہ وہی کا دعویٰ کرنے والے جو ہے وہ ہیں دعویٰ نبوت کرنے والے. میں نے عرض کیا ہے کہ جو سازشیں ہمارے خلاف ہوئی ہیں اس میں بڑی احتیاطیں برتی گئی ہے. وہی کیا ہوتی ہے؟ ایک علم ہم حاصل کرتے ہیں اپنے مطالعہ سے، تجربے سے، مشاہدہ سے، غور و فکر سے، تدبر و تفکر سے، اشیاء کائنات پر غور کر کے. وہ سارا علم جو ہے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے اپنے جو حواس ہیں، سینس پرسپشن جسے آپ کہتے ہیں، اس کی روح سے معلومات حاصل ہوتی ہیں. ان معلومات کی بنا پہ ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں اپنے دل سے. اس کی یہ حیثیت ہوتی. انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے یا تو وہ دوسروں کا حاصل کردہ علم ہے جو اس کی طرف منتقل ہو کے آتا ہے، جسے آپ تاریخ کہتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کہتے ہیں، دوسروں کے افکار جو ہیں ان کو سنتے ہیں، یا خود اسی طرح سے آپ علم حاصل کرتے ہیں خود تجربے سے، مشاہدے سے، ان چیزوں سے. اس میں بہرحال آپ کے حواس سینسز کام دیتی ہیں، آپ کا مائنڈ، آپ کا دل، جو مائنڈ ہی کہیے اس کو، وہ جو پھر جو معلومات اس کے سامنے جاتی ہیں ان سے جو فیصلہ کرتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے باہر سے ایک آواز آتی ہے، وہ زور سے جو بریک لگا کرتی ہے. ہم نے موٹر کو دیکھا نہیں ہے، کان سے ایک آواز سنی، دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی موٹر ہے جس کی یا ٹکر لگی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بڑے زور سے بریک اس نے باندھی، ایک فیصلے پہ پہنچے. اس کے بعد ایک چیخ کی آواز آئی. ہم نے دیکھا نہیں ہے، آواز سنی ہے، صرف ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی انسان ہے جس کی ٹکر ہوئی، اس سے حادثہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ. اسے کہتے ہیں مائنڈ انسان کا ان معلومات سے جو ان ذریعوں سے اس کے پاس آتی ہیں کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. اور اگر وہ آواز اس طرح سے پہچانی ہوئی ہو کہ آپ کے کسی عزیز یا دوست بھی ہو تو اب دیکھیے آگے آپ کا دل کیا آپ کا فیصلہ کرتا ہے. یہ طریقہ ہے انسان کا علم حاصل کرنے کا. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ جس میں نہ انسان کے حواس کام کرتے ہیں، نہ اس کی فکر کام کرتی ہے، نہ اس کے اپنے خیالات کام کرتے ہیں. وہ خدا کی طرف سے براہ راست ایک علم اسے ملتا ہے. اس میں اس شخص کا کوئی دخل نہیں ہو، اس کے کسب و ہنر کا، اس کی محنت کا، اس کی فکر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو اس طرح سے براہ راست خدا کی طرف سے علم ملتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے. یہ وحی مخصوص تھی ان حضرات تک جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے. جسے بھی اس انداز سے یہ علم ملتا تھا اسے نبی کہتے تھے. یہ ہر انسان کو نہیں مل سکتا تھا، ہر انسان حاصل کر نہیں سکتا تھا. وہ نبی بھی اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اسے کہتے ہیں وحی طور پر خدا کی طرف سے یہ علم جو ملتا تھا اسے وحی کہا جاتا ہے. تو آپ نے دونوں میں دیکھ لیا نا فرق یہ ہے، وہ انسان کے کسب و ہنر کا، اس میں انسان کی سینسز، حواس، اپنا مائنڈ، فکر کی قوتیں کام کرتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا براہ راست خدا کی طرف سے اس کے اوپر القاء ہو جاتا ہے، اس کو یہ مل جاتا ہے. یہ علم کسے وہی کہا جاتا ہے. وہی کے متعلق طے ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر یہ ختم ہو گیا. یعنی یہ سلسلہ خدا نے اس کے بعد خود ختم کر دیا کہ اب ہم اس طرح سے علم نہیں کسی کو دیں گے.
بات ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ چیز کے صاحب کوئی یہ کہے مجھ سے وہی آتی ہے، لفظ یہ کہے. اسے تو آپ نے کہا کہ ختم نبوت کے منافی اور مدعی نبوت قرآن کی روح سے یہ مرتد کافر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ جو سازشیں ہوئی ہیں اس میں بڑی احتیاط برتی گئی. انہوں نے کیا کیا؟ وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہا سا الہام ہوتا ہے، بذریعہ کشف یہ چیز خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے. بیان ہی وہ چیز جو وہی کی ہے. ساری علم کی کیٹیگری بھی دو تھی، یا وہ فکر انسانی سے حاصل شدہ ہے یا وہ خدا کی طرف سے براہ راست مل رہا ہے. الہام اور کشف کے متعلق یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنی سینسز کا، اپنی آواز کا، اپنے مائنڈ کا پیدا کردہ نہیں ہے. اس میں اس کے فکر کی کوئی کا تعلق نہیں ہے، یہ اس کا پیدا کردہ نہیں ہے. خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ اسے وحی نہیں کہا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تیسری تو کیٹیگری کوئی نہیں ہے علم کی. کہ نہیں صاحب یہ وہی الہام ہے. چلیے، یعنی لفظ بدل دیا اور وہ ساری خصوصیات جو تھی وہی کی ان کو اپنا لیا. وہی کہنے والا مرتد کافر، سارا اسلام سے خارج. الہام کہنے والا مقرب بارگاہ الہی، اللہ اکبر. ان کی پرستش ہوتی ہے، ارادت اور عقیدت ان کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہے. تعظیم و تکریم کو تو پوچھے ہی نہیں کہ کیا معیار اور ان کے مدارج ہوتے ہیں. جیتے ہی تو ایک طرفہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ جو منسوب ہو جاتے ہیں پتھر، ان کی پرستش ہوتی ہے. وہی تو مجھے نہیں پتا الہام ہوتا تھا حضرت صاحب کے کشف کے ذریعے سے یہ چیز ہوتی ہے. ذرا سا فرق تو بتا دیجیے دونوں کے اندر. تو یہ فرق تو ہے نا، وہی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فرق ہوگا. اور چیزیں آپ کو کہاں لے جائیے. میں کر رہا ہوں یہ بالکل زیادہ نبوت ہے. نام صرف بدلا ہے. میں نہیں کہہ رہا، ویران من ان لوگوں کے خود وہ دعوے اسے تصوف کہتے ہیں. یہ حضرات کو صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، مشائخ کرام، یہ تاریخ تو شاید میں کسی اور وقت بیان کروں جب پھر بار بار وہی میرا حسین خواب سامنے آتا ہے کہ میری وہ کالج کی دستگاہ ہوگی تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی. اس وقت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کو ایک منظم سلسلے کی حیثیت جو دی وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جن کا نام تصوف کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے. وہیں سے یہ سندیں لاتے ہیں ساری. فتوحات مکیہ ان کی تو کتاب بہت مشکل سی ہے، مجذوبانہ انداز کی. خصوص الحکم وغیرہ ان کی کتابیں ہیں. آپ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس الہام کے متعلق یا اس کشف کے متعلق. خصوص الحکم وہ عربی زبان میں تو ذرا مشکل ہو جائے گی، اس کا ترجمہ اتفاق سے شائع ہوا تھا حیدرآباد دکن میں. یہ میری اپنی کتاب جو ہے سلیم کے نام خطوط کی البم 3 جلد، اس میں نے تصوف کی تاریخ بھی دی ہے اور ان نظرات کی یہ باتیں بھی دی ہیں. یہ خصوص الحکم کا اقتباس ہے شیخ اکبر کی تصنیف. ایک فکرہ تو وہ پہلے یہ لکھتے ہیں یہ سمجھیے کہ عنوان ہے، جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث قطب لیتے ہیں.
غور فرمائیے آپ. اب اس عنوان کے تابع دیکھیے کہ اس کی توضیح اور تشریح کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں. قرآن و حدیث میں مسرہ حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں, مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منصوب قرآن و حدیث ہوتے ہیں. یہ تو ارباب شریعت ہو گئے. اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. تو بابا نہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ ان چیزوں سے قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے, خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. لہذا خود اس حکم شریعت میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں. اور اگلا فکر ہے, پس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے. صاحب کشف اللہ تعالی سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے, پھر سنیے, صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے. یہ سارے رحمت اللہ علیہ تو بہت نزدیک کی بات ہے, پوچھیں گے کہ یہ کیا. یہ سارے ان مقامات کے اوپر فائز اور وہی حکومت کا دعویٰ کرنے والا مرتد دارہ اسلام سے خارج پھانسی پہ لٹکا دینے کے قابل, اس کی سزا بہت ہے. نے مانا آپ سوچتے ہیں کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ, اور پھر اگلے الفاظ بھی اس فکر سے سن لیجیے. واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے. ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے. غور فرمایا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص اور معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے. یہ طریقہ جو میں پوچھتا یہ مسئلہ نے مان کہ کیا یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے, اور اعلیٰ روحیہ علیہ ولم روحا علیہ شان, الہام کا تو لفظ قرآن میں نہیں آیا, نہ کشف کا آیا. اس طرح سے وہی کا ہی لفظ آیا ہے. وہاں دو ہی اس نے طریقے بتایا تھے, یا انسانوں کا علم حاصل کرنا ہے انسانی ذریعے سے, یا خدا سے براہ راست علم ملنا جسے وہی کہا جاتا ہے. اب جیسے وہ کتاب کے حصوں کو چھپایا نہیں, یہودیوں کی طرح منسوخ کر دیا اور خوش ہوئے کہ ہم نے نہ تعریف کی ہے, نہ ہم نے کتمان حقیقت کیا ہے, نہ خدا کی کتاب کو چھپایا ہے, اور کر کے اتنی بڑی سازش. اسی طرح سے یہ چیز کہ ختم النبوت کے قائل نہیں ہے, وہی خدا کی طرف سے بند ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, دعویٰ کرے تو اس سے دار و رسم پہ چھینک دیجیے, اور اس کا نام صرف الہام اور کشف تک کے سارے کا سارا وہی کچھ. میں نے تو آپ کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیے. کچھ فرق ہے ان دونوں کے اندر. شاید ان کی ضرورت ملازہ فرماؤ, وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ کا مقام ہے وہیں سے وہ لیتے تھے, خاتم النبیین کے موافق ہیں وہ. اور یہ حضرات جو ہیں آپ کے نزدیک یعنی وہ ارباب شریعت سے ان کا مقام کہیں اونچا ہے.
गई तो वो ये है कि हमने मग़ज़ दीन दिया, मग़ज़ कुरान मग़ज़ बर्दाश्त, ये मग़ज़ दीन के मुद्दई है। और आप देखेंगे कि मुसलमानों के ज़हन में भी जो इनका मकाम है वो बाबे शरीयत का भी नहीं, ये दूसरी कैटेगरी है। आप दोनों आगे अजीजा नमान अरबाब शरीयत जो इंसानों के वजह करदा कवानीन को खुदा की शरीयत कह के दुनिया के अंदर पेश और नाफिज करें, अरबाब तरीकत जो अपने ख्यालात को नाम तो कश्फ और इल्हाम का दें लेकिन उसे बयान ही वही है खुदाबंदी की तरफ पेश करें और कहें कि ये मकाम हमारा वही है जो रसूल का मकाम था। और ये दोनों ही फिर यही नहीं कि सारा चलिए आम सदा के मुसलमान आपने मुसलमानों में से अरबाब शरीयत हूँ, उलमाए कराम हूँ या ये हूँ, कुरान ने उन्हें आबाद कहा था, इन्हें रहमान कहा था। ये दोनों कैटेगरी माना गुलामों में किताब के खिलाफ साजिश करने वाली कैटेगरी, गलत नजरिया। तीसरा टुकड़ा उनका है वमन काला तो उनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह। आमतौर पर ज़हन पे नहीं आता कि ये तो दोहराने वाली बात है कि जो कहे उसकी तरह वही नहीं होती और वो कहे वही है, इसी तरह वो कहे कि हाँ साहब खुदा जो कुछ आप कहते हैं कि नाज़िल करता है, खुदा की तरफ से ये जो कुछ आता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा बारीक फर्क है दोनों के अंदर। एक तीसरी चीज है हमारे यहाँ, वो कश्फ और इल्हाम को तो नहीं कहते, वो इसको और ज्यादा आम फैलाते हैं। फिलासफरों का एक ग्रोह वो कहते ये है कि इंसान के अंदर एक कुव्वत है जिसे इंट्यूशन कहते हैं, अंग्रेजी में विजदान कहते हैं आमतौर पर हमारे। तो इंसान बैठे बैठाए एक ख्याल उसको आता है और वो उसकी अपनी फिक्र का नतीजा नहीं होता, यानी सोच विचार के बाद वो उस बात पे नहीं पहुंचता। नहीं बैठे बैठे आप कहते हैं ना कि बैठे बैठे वही मेरे ध्यान में आया कि मैं उठ के देखो तो सही था, तो यार ये बात है मैं उठ के बाहर गया तो आगे देखा तो आमतौर पे ये आप कहते होंगे। तो ये तो आप रोजमर्रा कहते हैं, इसको कुछ अहमियत नहीं देते। ये एक खास बड़ी अहम चीज बन गई है फिलोसफर के यहाँ जाके, इसे इंट्यूशन कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये इंसानी फिक्र को लॉजिक या मंतक के जरिए एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज करी तो जाती है ना। ब्रेक की आवाज आई, हमने कहा कि मोटर का कोई हादसा हुआ है, चीख कान में पड़ी, हमने कहा कि शायद कोई इंसान है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, चीख मायूस निकली, हमने कहा कि हमारा वो दोस्त या वो अजीज जो है वो बाहर गया है। आप देखते हैं कि कड़ियां मिलती हुई आप किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। वो ये कहते हैं कि ये इंट्यूशन या विजदान एक ऐसी चीज है जिसमें कड़ियां नहीं इस तरह से मिलती, बल्कि खुद ब खुद एक ख्याल आ जाता है इंसान के ज़हन में। बाद में फिर एक टेक्निकल सी हो जाएगी, मैं साइकोलॉजी में चला जाऊंगा और दर्स तो उसके लिए सही मकाम नहीं होता। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये इंट्यूशन या विजदान कहते किसे हैं। आमतौर पे शायरों के यहाँ ये चीज बड़ी पाई जाती है। वो ये कहते हैं कि आते हैं गैर से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। शोरा के यहाँ एक उन्होंने सरोश फरिश्ता जिब्रील से अलग कर दिया उन्होंने। ये ईरानी तस्वुरात है, ये लफ्जी ईरानी है। आगे 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 मैंने कहा सरोश से बिगड़ गया दादा। गालिब शरीर खामा नवाए आते हैं गैर से ये मज़ामी ख्याल है। आमतौर पर वो ये चीज कहते हैं कि साहब
ایک شیر تو آورد ہوتا ہے جو فکر سے محنت سے زور سے کہا جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت خیالات آتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ رکھا ہوا ہے جسے وجدان کہتے ہیں, جسے انٹیوشن کہتے ہیں. تو فلاسفر کا ایک گروہ ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذہنی نبوت جو ہے اصل میں یہ بھی انٹیوشن ہی کی ایک لطیف کی چیز ہوتی. انٹیوشن تو ہر انسان کو ہو سکتی, اس میں تو کوئی خصوصیت نہیں ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جسے ملکہ نبوت کہا جاتا ہے یہ وہی چیز ہے اصل میں جسے انٹیوشن کہا جاتا ہے. عام طور پہ سطحی طور پہ ہوتی ہے, ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اس پہ ذرا غور کر دیا جائے, ذرا اس کو اور کنسنٹریٹ کر دیا جائے اس کے اوپر, تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے. تو انبیاء کے لیے یہ چیز تھی. اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو چیز ایک نبی کو کے خیال میں آتی ہے یا جسے وہ وہی کہہ کے پکارتا ہے, یہ عام انسانی چیز ہے جسے جب ہم وجدان کہتے ہیں یا انٹیوشن کہتے ہیں. تو ہم کالا ساؤن سے مسلم انزل اللہ. بات سمجھ میں آئی آپ کو کیا کہا گیا قرآن, کیا کیسے تیسری کیٹیگری آئی ہے اس میں. کہ یہ فلاسفر کا گروہ ہوگا وہ وہی کے متعلق یہ کہتے ہیں. اتنا کیا کہ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اب سائیکالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی خود تحقیق یہ ہے کہ جسے انٹیوشن کہا جاتا ہے اصل میں انسان کے بہت سے خیالات, فکر کی چیزیں, بہت سی خبریں, بہت سی معلومات وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ایک انکانشیس مائنڈ ہے, طے خانہ ہے اس کے اندر, ایک اس کے اوپر تو ایک کانشیس مائنڈ ہے, شعوری نفس جسے کہتے ہیں. یہ روزمرہ کی باتیں جو ہم جانتے ہیں, جو ہمارے حافظے میں ہوتی ہیں, ہماری فکر سے جس کا تعلق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے شمار انسان کی باتیں, خیالات, فکر, تصورات, آرزویں, تمنائیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے کانشیس مائنڈ میں نہیں رہتی, وہ نیچے طے خانے میں چلی جاتی ہیں جسے ان کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے. اور یہ فکری طور پہ ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے, یاد نہیں اس کو ہوتی, وہ وہاں جمع ہوتی رہتی ہیں. اور جب یہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کسی معاملے میں تو وہ کانشیس مائنڈ سے نیچے اتر کر اپنے طے خانے کے اندر جاتا ہے جو کہیں انکانشیس مائنڈ کے اندر, اور وہاں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی بات تھی, وہ ابھر کے آگے آ جاتی ہیں اور انہیں انٹیوشن یا وجدان کہا جاتا ہے. وہ چیز جو ان کے یہاں ایک مشہور ہے, گاس ایک بہت بڑا ریاضی داں تھا, میتھمیٹیشین تھا. تو اس کا وہ ایک قول ہے, وہ عام طور پہ کہا کرتا, بہت بڑا کوئی مشکل سوال آتا تھا تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آئی نو دی آنسر, بہت بڑا کوئی مشکل سوال آتا تھا تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آئی نو دی آنسر بٹ ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ارائیو ایٹ اٹ. اس سوال کا جواب تو مجھے پتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ جواب میں وہ کس طرح اس جواب تک پہنچا جائے. وہ جو طریقہ اور قاعدہ ہے نا وہ نہیں معلوم, جواب نہیں معلوم ہے. وہ کیا ہے کہ طریقے اور قاعدے ہوتی بلکہ انسانی فکر کا وہ نچوڑ تک چلے ہے جو کہیں وہ اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر جا کے جمع ہو جاتا ہے, وہاں کنسنٹریٹ ہوتا ہے, مرتکب ہوتا ہے, بھولا ہوا ہوتا ہے. اور پھر کسی وقت میں جب یہ بہت زور سے گہرائی سے کسی چیز کو سوچتا ہے تو وہ اندر سے ابھر آتا ہے. یہ اس دور کے سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی تحقیق ہے. ان کا نبوت یہ بھی نہیں ہوتا ہے روزانے میں. وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایسے ماحول میں جنم لیتا ہے
کہ جن کے خیالات نظریات معتقدات بالکل اور ہوتے ہیں، انہیں میں وہ تعلیم کرتا ہے، اگر وہ تعلیم جاتا ہے انہیں میں وہ تربیت حاصل کرتا ہے، وہی اس کے اخلاق ہوتے ہیں، وہی اس کا ماحول ہوتا ہے، یہی اس کے خیالات اس زمانے میں ہو سکتے ہیں۔ خیالات انسان کے تو اس کے ماورا ہوتے نہیں، لیکن وہ ایک دن اٹھ کر بات رکھیے گا، ایک دن اٹھ کر ایسی باتیں کہنے لگ جاتا ہے جو اس کے اپنے ماحول سے، اپنے گرد و نواح سے، اس سے تو الگ رہی، اپنے زمانے سے مختلف ہوتی، وہ اس کی فکری پیداوار نہیں ہوتی، وہ انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہوتی۔ اسے کہتا ہے خدا کہ ہم براہ راست اس شخص کو یہ علم دیتے ہیں جس میں اس کی اپنی فکر کا، جذبات کا، کسی چیز کا دخل نہیں ہوتا، معلوم تو عن الہوا، اپنے خیالات سے وہ بات ہی نہیں کرتا، اللہ یہ وہی ہوتی ہے۔ اور یہ وہی جو تھی جب خدا کی طرف سے آتی تھی تو صرف انبیاء تک مخصوص ہوتی تھی، اور جب اللہ کے پروگرام میں کہا کہ اس کو ختم کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا یہ ختم ہو گئی۔ اب علم حاصل کرنے کا طریقہ عزیزہ نے من ایک ہی رہ گیا، انسانی غور و فکر سے، مطالعہ مشاہدہ تجربے کے بعد، فکر کے بعد، فکر سے، تدبر سے، بصیرت سے عام کائنات کے اوپر تو فکر کی جائے یا غور کیا جائے یا خود خدا کی کتاب کے اندر کیا جائے۔ اب کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا مدعی ہے کہ اس کے علاوہ مجھ سے علم ایسے مجھے ملتا ہے جس میں میری فکر، وجدان، انٹیوشن، مشاہدے، تجربے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے براہ راست میں پاتا ہوں، وہ دعویٰ وہ مدعی نبوت ہے، یہ کہنا اس کا وہی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، خدا کے خلاف افترا کرتا ہے۔ اب مجھے اس سے فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیلف ڈسپشن ان کا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو ڈسیو کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر، لیکن خود فریبی ہو یا اپنا فریبی ہو، جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ اسے یہ منوایا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد بھی خدا کی طرف سے یہ علم مل سکتا ہے، اور وہ ساری اور جو غائب جو ختم نبوت کی تھی وہ سب ختم ہو کے رہ جاتی ہے عزیزان مان۔ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے شخص سے یہ کہے کہ میری بات تم اس لیے مانو کہ مجھے خدا نے یہ بات دی ہے، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ سوچئے کہ جس قوم میں یہ عقیدہ ہو کہ اب کوئی شخص مجھ سے اپنی بات، خدا کی بات کہہ کے نہیں منوا سکتا، کتنی بڑی آزاد قوم ہوگی اس دنیا میں۔ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ انسانیت اب جوانی کو پہنچ گئی ہے، اب اسے ایک ایک بات کے اندر بڑے دن کا قدم نہیں بنایا جاتا، زندگی کے ابدی اصولی مستقل اقدار حیات اس کو دے دوں، اور اس کے بعد اسے کہاں سے جاؤ بیٹا، اپنے راستے آپ کیا کرو، سڑکوں کے اوپر ہر روڈ کے اوپر ایک سائن پوسٹ لگا ہوا تمہیں مل جائے گا، اس کی روشنی میں اپنے بھی آپ فیصلہ کرو، انسانیت جوان ہو گئی۔ اور جیسے کہ ہر جوان انسان کو آزادی ملنی چاہیے، انسانیت کو آزادی دی خدا نے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ اغلالتی کا نقل ہے کہ یہ آیا ہے، اس کی ختم نبوت یہ کہے گی کہ وہ زمینیں جن میں انسانیت جکڑی کری آ رہی تھی ان کو توڑ دے گا، یہ وہ سنے جن کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے انسان ان کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ ختم نبوت نے ان اغلال کو توڑا ہے، ان سنوں کو ان کے اس کے سر کے اوپر سے ہٹایا ہے، اس کو آزادی، صحیح آزادی کی فضا میں سانس لینے کی موقع دیا انسان کو۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اب اس سے اپنی بات خدا کی بات کہہ کے منوائے، خواہ وہ ارباب شریعت ہوں یا صحاب طریقت ہوں، قصد حاصل
خدا کی بات اگر وہ کہتا ہے تو اس کو سند دینی چاہیے پڑھے گی خدا کی کتاب کی، اور جو اس میں سے سند نہیں ملتی تو وہ خدا کی نہیں ہوگی، تو اس انسان کی اپنی ہوگی جو کسی اور انسان کی ہوگی، اور میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ کسی دوسرے انسان کی بات کو خدا کی بات مانوں، مجھے آزادی حاصل ہے، حق حاصل ہے کہ اسے مانوں یا اس سے انکار کر دوں۔ حکومت کے قوانین کی تو کیفیت اور ہوتی ہے نا، اسے تو تبدیلی قوانین کی منہ سے ماننا ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کی یہ بات کہ جو میں کہتا ہوں یہ میرا کہا نہیں، یہ خدا کی بات ہے، خدا کی بات سمجھ کے تم مانو، میری آزادی کو وہ سلب کرتا ہے، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص خدا کی بات کہے گا، کہہ سکتا نہیں ہے۔ یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ختم ہو گئی خدا کی بات جو تھی، کب مت کلمہ تو رکھ دے گا مکمل ہو گئی خدا کی بات چیت کو عدل کے ساتھ، لا تبدیل کلمات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو ختم ہو گئی بات اب کس کو حق حاصل ہے یہ کہے میری بات خدا کی بات سمجھ کے مانے۔ عزیزان من دیکھا آپ نے یہ ایک آیت کے 3 ٹکڑوں میں قرآن کریم کی چوری سازش کو یا وحی کے خلاف جو تصورات ابھر سکتے تھے، کس انداز سے قرآن بات کر کے ہے۔ پھر دوہرا دی مان اگلے نے منافع اللہ کا دینا، اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خدا کے قانون کیا کے نافذ کرنے والا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا۔ ظلم کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عربی زبان میں مانے اس کو، جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا۔ انسان کی بات مانو، خود کی بات، جب بھی اسے آپ نے خدا کی بات کہہ دیا ظلم ہو گیا۔ پہلے کہتے کریے اور کالا وہی آ رہی ہے ولم ہے شاید، یا یہ کہے کہ خدا کی طرف سے مجھے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، یہ معنی کرو نا، وہی کا لفظ تو کہتے درا حال ہے کہ اب خدا کی طرف سے کسی کو اس طرح براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ظالم ہے۔ یا وہ یا یہ کہے کہ سب بلکہ نبوت میں انٹیوشن ہوا کرتا تھا، اور انٹیوشن تو بہرحال حال انسان کو ہوتی ہے، فرق اس کے اندر ڈگری کا ہے، کوانٹیٹیو فرق ہے، صرف کوالٹی کا فرق نہیں ہے، وہ ذرا زیادہ لطیف شکل میں ہو سکتی ہے اور ایسی لطیف شکل اور بھی ہو سکتی۔ کہا یہ ہے وہ لوگ، زندگی میں یہ لوگ کبھی تو اپنے فریب خوردہ نفس کی وجہ سے یہ چیز کریں گے، اور کبھی اسی نفس کو جسے آج ایگو کہتے ہیں، اپنی انانیت جو ہے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی تسکین کے لیے یہ چیز کہیں گے۔ عجیب بات آگے آتی ہے، قرآن کریم نے جو نفس کہا ہے، جسے اب ترجمہ اس کا ایک لفظ سے نہیں ہو سکتا، پرسنالٹی سے ترجمہ کیا جاتا ہے، سیلف ترجمہ کیا جاتا ہے، آئینس میں اس کو کہتے ہیں، اب اس دور میں اس کو سائیکے کہا جاتا ہے، کچھ بھی ہے، یہ شہر جو ہے اندر انسان کے، یہ اس کی کار فرمائیاں ہیں۔ میں نے جیسا کیا ہے کہ کہیں سیلف ڈسپشن ہوتی ہے اور کہیں ارادے اور نیت سے دوسروں کو فریب دینا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس نفس کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں۔ ولیم جیمز نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ہمارے یہاں کا دور کا سائیکالوجی میں امام مانا جاتا ہے، ابتدا اس نے کی ہے، ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرئنس، مذہبی واردات کے اقسام۔ تو یہ جتنے مدعی ہیں نا اس چیزوں کے، جسے آپ روحانیت وغیرہ کہتے ہیں، اس نے یہ چیز کہا ہے کہ یہ سارے سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں، اور اس نے پھر اصناف اس کی قسمیں گنائی ہیں۔ یہ لوگ تو پوچھو نہیں کہ کب تحقیق کرتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں، تو سائیکالوجسٹ ہے، لیکن وہ تحقیق کر رہا ہے لوگوں کی روحانی واردات کے جو دعوے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ایک سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو بڑی محنت کی ہے اس شخص۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بڑی بڑی کرامات بتائی جاتی ہیں اور حضرت صاحب کے شعبے ہوتے ہیں اور روحانیت کے مدارج ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہے،
ایک سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے کس طرح سے یہ نفس انسانی کی کارفرمائیاں بتایا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ بات ساری نفس کی تھی. یہ چیز آج ہمارے 20ویں صدی کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ہے. دیکھیے کہ 1400 سال پہلے یہ تینوں کہہ کے قرآن کہتا کیا ہے؟ ولاؤ ترا ظالمون، یہ ظالم کہا تھا نا کہ یہ ظالم سارے. ولاؤ ترا ظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم. ٹھیک ہے، زندگی بھر تو یہ سارا کچھ یہ کرتے رہیں گے. کہتا ہے کاش تیری آنکھیں دیکھ سکتی کہ موت کے وقت قرآن کے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے جہاں یہ کہتا ہے کہ فرشتے آ کے پھر یہ کہتے کہ فرشتے آ کے پھر ہاتھ پھیلائیں گے. کہے کہ یہ ہے بات. اخرجوا انفسکم، نکالو وہ سائیک اپنے، نکالو وہ انانیت والی بات، نکالو وہ ایگو اپنے کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے تھے تم. لا باہر نکالو کیا مانے، آؤ اب تمہیں مشاہدہ کرائیں کہ وہ تمہارا نفس کیا کرتا تھا. حدیث خنجمان جی سے یہ قیامت یا حشر کے اندر اعمال نامے انسان کے مقافات عمل کی روح سے انسان کے اعمال و کردار کے سارے نتائج سامنے آنے والے. اس میں قرآن کا یہ انداز بیان کہ انسان خود اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا. کہا جائے گا اس سے کہ تیرا اعمال نامہ لپٹا ہوا تیری گردن سے لٹکا ہوا تھا، اب اسے کھول، خود کر، آپ حساب کر، کوئی دوسرا نہیں، تو خود اپنے خلاف شہادت دے. پھر وہی بات میری آ جائے گی کہ یہ بات نصاب کی ہے، درد کی نہیں. تو اپنے خلاف خود، یہ کون ہے تم جو اپنے خلاف ہے؟ تو اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ. یہ کون آپ ہے جو اپنا اعمال نامہ پڑھ رہا ہے؟ یہاں تو دو نظر آتے ہیں نا. کیا چیز ہے یہ ساری چیز؟ عزیزان نام وہی جو انسان کا کانشیس مائنڈ ہے، ان کانشیس مائنڈ ہے، یہ اس کی کنفلکٹ اور کسمکش کا بیان ہو رہا ہے. غیر شعوری نفس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ابھر کے سامنے آ جائے گی اور شعوری طور پہ ان کو اب وہ دیکھ لے گا، خود گواہ ہوگا ان کے اوپر، خود شہادتیں دے گا اس کے خلاف. یہ اعمال نامہ ہے جو دبا ہوا ہے اس کے نام کہتا ہے تو شعور کے اندر وہ اس کے ابھر کے سامنے آ رہا ہے. نفس شعوری جو ہے اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، اس سے یہ بھی ہوا تھا. اور جب یہ چیزیں عزیزان من جن کو یہاں اس میں دانستوں نہ سے ہی نفس غیر شعوری نے بلائے ہوئے ہیں، اس کے ذہن سے آنے نہیں دیتا وہ سامنے کہ اس جرم کا احساس جو ہے معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیفیت پیدا کرے گا. وہ فریب کرتا ہے نفس غیر شعور اس کے شعور کے ساتھ کہ ان چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتا. قرآن کہتا ہے کہ پردے اٹھ جائیں گے، حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. یہ ہے ماننا. میں تو عزیزان من قرآن سننا ہو تو سائیکالوجی بڑی ضروری ہو گئی ہے. یہ باقی انسان کو نفس کرتا ہے، یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں اس کو اس طرف آنے دیتا کہ یہی اگر اعتراف سے جرم کر لے ہلکا ہو جاتا ہے صاحب اللہ کے لیے. دوسری طرف کے دو آنسو دھو دیتے ہیں جیسا میں کہوں گا. اس میں اصلاح سوچ کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی، لیکن اس سے وہ جو نفس ہے تمدار نفس کی شکست ہوتی ہے. جو انا ہے نا اس کا انا ربوں کو بلانا، دیکھا آنا کہ کتب بولتے قرآن کہتا ہے قرآن کا آنا، وہ انا جو ہے اس کا اس کو شکست کس سے ہوتی ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس طرح سے اپنی نظروں میں ہی آپ دلیل ہو گئے. کرتا کیا ہے؟ اس کو چھپائے رکھتا ہے تم کہتے شعور کے اندر، باہر نہیں آنے دیتا، سامنے نہیں آنے دیتا. اور یہ تو ہے مجھے سے پھرتا ہے، لیکن مجھے سے نہیں پھرتا. سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک کنٹرڈکشن جو ہے اندر اس کے کنفلکٹ وہ جاری رہتی ہے اس کی.
वो सांस होती है इसके अंदर। वो जो आप देखते हैं कि सर पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं, बड़ा ही मुख्तलिफ बेचैन कर्म की जिंदगी। ये जितने लोग ये ओवर नाइट मिलियनियर बनने वाले हैं ना इस दौर के अंदर, आपने देखा होगा ये इतने बड़े बड़े नौ डेवलपेटर थी, उनकी जिंदगी आप देखते हैं इतनी कर्म की जिंदगी है जैसे कुरान के 10 सांप में 10 दिया हो जाता। कभी उनके करीब जाके पूछिए जा, एक सांप सुकून का नहीं आ रहा। बाहर का डर नहीं होता, उसका तो उन्होंने इंतजाम कर रखा होता, बहुत करता। गिरफ्तारी का डर नहीं होता, पकड़े जाने का डर वो नहीं होता। इसके बावजूद अगर उनसे भी पूछो तो फिर होता तुम्हें क्या है पता, उनको भी नहीं होता। ये जो नफ्स गैर शऊरी के अंदर एक सांप बैठा हुआ है, हर वक्त वो डसता रहता है उसके पास। इश्क नाकैद खिरद नी गजब सूरत मार, वही की रूह से अदा करदा मुझसे तकरार भरा बैठा और हालिस अपनी असल के जोर से अपनी तदबीरें जो करता है वो हर आम शाम की तरह इसको डसती रहती। असल को ताबे परवाने नजर करना था। ये वो कश्मकश जारी है। कुरान अजीज़ों ने मन करता ये है, बात चली है तो अब आने दीजिए सामने, जिसे आप तौबा कहते हैं। वो नफ्स गैर शऊरी के अंदर छुपी हुई ये जो चीजें हैं वो इनको उभार के बाहर ले आता है। ये इस्तिग़फ़ार क्या है जिसे हम पढ़ सकते हैं। वो इंसान ये जो हर वक्त बसने वाला सांप है इससे हिफाजत चाहता है, इससे बचा दे मुझे, तो कोई बात नहीं, इन्ना रहमतुल्लाह बताया जाएगा। ये सलाहियत तेरे अंदर हमने रखी। इंसान अपने उस नफ्स की चीजें जिनको इसके खुद फरेबी में भुला के उसके खानों में छुपा रखा है उनको ले आए बाहर, डरे नहीं, इकरार कर ले अपने आप से ये तरह। लेकिन इकरार किसी दूसरे से सामने किया जाता है, इसे कहते हैं तो खुदा के सामने इकरार। वो अपने नफ्स शऊरियत का सामने की तरफ करना होता है। जब ये इकरार कर देगा तो सांस निकल जाएगी। सांस होती क्या है, हम नजर भी नहीं होती कम वक्त, लेकिन सारी रात सोने नहीं देती। वहां से डिग आउट, ये इनकी तरह है डिग आउट करना, वहां से ये डिग आउट करके सामने अपने ले ले, शख्स को फेस करे, अपना अमाल नामा आप कर ले, क्यों की क़यामत तक उठा रखता है। सवार है नहीं क़यामत मौजूद, क़यामत तो हर फेस में तुम्हारी होती है। इसे पढ़ ले, एतराज कर ले इस चीज का, ठीक है गलत, खुद इसकी हिम्मत नहीं कि आगे इस्लाह के लिए क्या करना है, किसी मुश्किल के सामने इस चीज के मुताबिक ले जाए। कुरान बताएगा कि फिर इसके बाद क्या करना है। ये जो चीज है इसका तो बोझ उतर जाता है, आइंदा के लिए फिर एक अज़म कर लेता है, और अज़म भी अपने रास्ते कुछ वक्त होता है जब ये अंदर कश्मकश देने की बात लिख जाए, बाकी न रहे। वरना भी इंसान का शऊरी अली होता है ना, आपने देखा थोड़े अर्से के बाद फिर तो खत्म हो जाता है। इरादे बांधता हूँ, बांध कर फिर तोड़ देता हूँ, क्यों, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये कौन कह रहा होता है अंदर, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ना करिए। तो शोरी तो और भी तो सब कुछ छोड़ने का आगे उसने एक फैसला किया होता है। ये वो होता है अंदर जिसे कुरान ने कहा है कि वो इसम पैदा करता है। इसम के माने है कि तवानाइयों को सल्ब करता है, कमजोर कर देता है तुम्हारे इरादों को। कहीं ऐसा ना हो,
یہ भौंस निकाल दीजिए, कुरान से रहनुमाई आप कर लीजिए, कोई अंदर फिर ये नहीं कहने वाला रहता कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। और ये है वो मर्द मोहन जिसकी तवानाइयों के मुतल्लिक वही अंदाजा कर सकते हैं इसके जोरों बाजों का। निगाह मर्द मोहन से बदल जाती है तकदीरें, क्यों तकदीर पहले अपनी बदलती है जीवा ने, फिर दूसरों की बदलती है। अखरजू अनफुसकुम, लाओ सामने, तो अखरजू के मतलब ये नहीं कि अंदर कहीं बंद होता करते निकालो उसको, तो अल्फाज हमारी जुबान की तो इस्तेमाल उसने करनी है, लेकिन किस कदर बारीकियों जाके कुरान कहता है कि सारी बातें थी नफ्स इंसानी की, नफ्स गैर शऊरी की। अखरजू कहते हैं इसमें कहीं जाके छुपा के रखा हुआ हो, तो अंदर जाके हाथ मुंह डाल के लाने जो बात होती है ना, कि लाओ बाहर उसको, देखो लग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान, निकालो बाहर, छुपा हुआ माल जैसे चोर के हाथ से लिया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड, निकालो उसको जिन्होंने ये चीजें करने के ऊपर तुम्हें आमादा किया, निकालो। अल-यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़। हाँ ठीक है, अपनी निगाहों में जिल्लत तो इससे होगी, देखा अज़ाबुल हून क्यों कहा इसने, जिल्लत आमीर अज़ाब, अपने जुर्म के एतराज से अपनी निगाहों के अंदर आप इंसान उस पर जलील महसूस है। अगर थोड़े हो गए हैं अंदर तो सारे कुर्रे जितने अजीजों में मन छुप जाते हैं उसको। तो जौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, खुदा के मुतल्लिक़ जो बात कहो अल हक का होना हो, अल हक तो खुदा की किताब के अंदर, इससे बाहर इसके खिलाफ जो चीज भी तुम कहोगे और उसे खुदा की तरफ मंसूब करोगे वो गैर अल हक खुदा के खिलाफ इस तरह हो जाएगी। ये जो कुछ भी तुम कहा करते थे और बाहर निकालो, क्या थे वो जज्बात जिसके मुताबिक ये कुछ कहा करते थे। ये है इंसान की अपनी निगाहों में आप वो जिल्लत और कदर इसके के बरादरान अजीज, तो वो भरी मासर के अंदर जिसे मासर कहा जाता है वहाँ ये जिल्लत नसीब हो, तन्हाइयों में अपने हाथ लेके उन्हें जिल्लत नसीब कर तू और सिर्फ तेरा खुदा देख लो। मुकाम ये है, यहाँ जा पहुंचे एहसास हुआ तो पूछा आदम से कि क्या किया तुमने, रब्बना ज़लमना अंफुसना, किस कदर झूठी हुई है, किस कदर अपने मुतल्लिक़ एतराफ़ है, किस कदर खुद इंसान अपने अंदर महसूस कर रहा है कि मैंने ज्यादती की अपने। यही बात इब्लीस से पूछी उसने, क्यों हमारे हुक्म की नाफरमानी की? उसने कहा मैं कौन हूँ नाफरमानी करने वाला साहब, मैं बंदा मजबूर, तू साहब इख्तियार, जो कुछ तू चाहता वो होता है, मेरे चाहने से क्या होता है, तू मुजरिम है। उसने कहा कि हमेशा के लिए इस्लाह के दरवाजे बंद कर लिए तूने अपने, इस्लाह का दरवाजा उसका खुलना था जिसने कहना था कि ज़लमना अंफुसना, जो जिम्मेदारी ही होता नहीं है अपनी गुरु की वो इस्लाह कैसे कर सकता है? ये है अमूल का किस्सा, एक एक सांस में हमारे साथ ये बीतती है, जुर्म सरजर होता है, अक्ल होना रूह हम उसके लिए तराशती है ये चीजें कि मेरी वजह से नहीं हुआ, नहीं सबकी बात जिसमें वो ये न करता तो मैं ये ऐसे करने को तैयार थी, मैं और फिर इस दौर में जो आपके यहाँ एक नया फलसफा आया है कम्युनिज्म का, उसमें जो तबाही मचाई, जो जुर्म किसी फर्ज से होता है ये सारा कुछ वो बयान करने के बाद कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आखिरी फिक्र उसमें ये होता है तो साहब ये देखिए सर्द का उसमें जुर्म नहीं है, माशरे का जो पैदा करता फर्ज है, क्या नहीं सारी जिम्मेदारियां भूल गई, ये बिल्कुल मिठाई से जुर्म हो रहे हैं और किसी के जरा से भी अच्छी मुदाहत नहीं आता किसी के हाथ में, ये क्यों हो रहा है?
اب کہا یہ گیا ہے کہ افراد اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے. معاشرہ غلط ہے صاحب, غلط معاشرے میں پیدا ہی اس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں, اور پھر معاشرے کی مجبوریوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے سارے کے سارے, ہر کی ذمہ داری نہیں رہتا. اور یہ اتنا سٹل طریقے سے یہ زہر پھیلائے چلا جا رہے ہیں, یہ آج کل حیرت ہو جاتی ہے. 2-3 منٹ ہم بات سناتا ہوں. پانی ہے نہیں آج 2 دن پہلے روزہ کاٹے جو اتار گئے. ٹی وی پہ آپ نے ایک نیا شروع ہوا ہے سیریز, وہ اے زندگی, بہت بڑا مان. اس کا پہلا کھیل ہوا دامن کی آگ. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا سٹل, ان کے لیے کبھی کبھی یہ چیزیں میں ضرور دیکھ میں نے غلط کہا, یہ اس کا نہیں ہے. ایک فلم چلی آ رہی تھی رات کی آنکھیں, اس میں انہوں نے بتایا یہ تھا کہ یہ اسمگلر کیا کرتے ہیں, زندگی ان کی کیا ہے, کس طرح سے ایک غریب آدمی اس لائن میں آتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ کیا کچھ کرتا ہے باہر. آج بڑے لمبے چوڑے قصے سے ساری سیریز نہایت عمدہ چلی آ رہی تھی کہ ان کی زندگی کتنی شرم کی زندگی, بےچینی کی زندگی, ساتھ ہی اس کے لیے کہ ایک جرم کو چھپانے کے لیے کس طرح سے 10 جرم اور کرنے پڑتے ہیں. پھر یہ ایک فرد نہیں رہتا ہے, پورا گروہ بن جاتا ہے جو اس کے اندر پھنسا ہوا تھا جال سے. جال ایسا ہے اس میں سے نکل نہیں سکتا وہ شخص. یہ ساری چیزیں اس میں دینی تھی, نہایت عمدگی سے چلی آ رہی تھی. میں بھی مطمئن تھا کہ یہ چیز تو بڑا عمدہ چلی آ رہی ہے. اس میں کہیں کہیں وہ جھلک تھوڑی سی سوچی کی نظر آتی تھی اس میں, لیکن نمایاں نہیں تھی کہ بعد یہ کیا کہنا چاہتا ہے. آخری تھی, آخری اس کا ٹکڑا, اور اس کے بعد انجام. انجام بھی یہ کہ وہ کسٹم والوں نے چھاپا مارا اور اس میں یہ اسمگلر اور اس کے ساتھی جو تھے گولی کا نشانہ بنے اور یہ وہاں ہلاک ہوئے, تو انجام بھی ٹھیک تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کو, آنے والی نسلوں کو تاثر دینے کے لیے کہ منڈے سمنے نام کا جب کر منڈا ہو, تو ان چیزوں کا انجام یہ ہوتا ہے. زندگی کرب سے گزرتی ہے, انجام ہلاکت ہوتا ہے. بڑا ٹھیک تھا. تو میں حیران تھا کہ یہ کیا بھول گیا ہے یہ دینے والا. یہ تو آخری بات ہو گئی, لیکن وہ بھولا نہیں. آخری بات وہ مر رہا ہے, بلکہ وہ نہیں رکا. اس کا دوست بڑا ایک ہمدرد, اس کا ایک کردار بتایا ہوا تھا, ایک فلاسفر کا, شراب کے نشے میں رہتا, لیکن ہے وہ بڑا فلاسفر قسم کا, بات صاف کرنے والا. وہ اس کے سرہانے آتا ہے اور اس سے آ کے کہتا یہ ہے کہ تیری آدھی آنکھیں کھلی ہوئی, وہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد جو شخص تمہاری لاش کو دیکھے گا تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس اس کو نظر آئے گا. چلیے ٹھیک بات ہے, شاعری ہے. اس کے بعد کہا کہ اب سوال یہ پیدا ہوگا اس کے ذہن میں کہ تو ایسا نہیں تھا, وہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا. یہ کریکٹر گھر بار والا شریف آدمی, غریب آدمی, تو ایسا نہیں تھا, تو ایسا کیوں بن گیا؟ اور اس کا جواب اس کو مل جائے گا کہ اس میں تیرا قصور کوئی نہیں ہے, معاشرے نے جیسا چاہا تمہیں بنا دیا اور ختم ہوا ڈرامہ. چل بھائی پتہ نہیں 3 مہینے تک رہا یہ کچھ ہوا. ایک فکر من, یہ ٹیکنیک ہوتی ہے, یاد رکھیے, بڑی خوبصورت چیز آتی ہے. پتہ نہیں تباہ نہیں کرتی. ایک ذرا سا اس کے اندر یہ دیا ہوا ہوتا ہے, نگاہوں کا جاری عمل کے رکھ دیتا ہے. سر 3 مہینے کے جو دیکھتے رہے بچے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور روز ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب یہ کس قدر ظلم, کس قدر ظلم. ایک فکر میں وہ نگاہ کا جاری ان کو بدل دیا. کس کا ظلم ہے؟ معاشرہ ہی کچھ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, لگن جو تمہیں پھرانا
کون کہتا ہے معاشرے کو جرم دیتے ہو؟ فرد کی حیثیت سے سامنے آؤ گے. وقت ہو گیا علی والے یہ بات اگلے درس پہ اٹھا رکھوں گا. کہاں لایا ہے قرآن اس چیز کو؟ بات یہ قانون قرآن تو فریب دیتے ہو اپنے آپ سے. انفرادیت جو تمہاری ہے یہ ہے جس سے تم انسان کہلاتے ہو. لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ اگلی دفعہ سے سورہ اعلان کی آیت ایک ہی آیت آ جائی 94 آیت. خدا کرے کہ جو بات اس میں قرآن کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. 95 آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.